سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بہت خاص بیان ہونے والا ہے، حضرت مفتی سلمان ازہری کا بیان، جو ابھی حالات چل رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین اور ایران کے بیچ، تو اس حوالے سے پورا بیان سنیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے فلسطین ایران کو محفوظ عطا فرما، ہر بلا مصیبتوں سے، آفتوں سے، دشمنوں کے دشمنیوں سے حفاظت فرما۔ تو ناظرین چلیے پورا بیان ضرور سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ ایک اسلامک چینل ہے اور آپ سپورٹ کرنا آپ کو لازمی بنتا ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں۔ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا، بنا لے لمبی عمارت، بنا فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا، مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی، کہاں خدا تک پہنچنے کی بات۔ لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے، اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی۔ پھر جب وہ دن آیا، کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا، ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی۔ اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر، ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی۔ کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی۔ جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا۔ یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی۔ فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے۔ یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، سپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا، وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے 1947 کے بعد، 48 کے بعد۔ چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی، جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں، یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں۔
لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا، چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے، باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو۔ بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے، اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے بعد، اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے۔ تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی، کس پر؟ یہودیوں کے متعلق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے، زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پیچھے یہی 1000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے، زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ زکریہ علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے، اور ایک درخت کو جا کر کہا، اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا، تاریخ میں موجود ہے۔ ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریہ چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریہ ہے۔ یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو زکریہ علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے آری سے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو آپ سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریہ صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا۔
یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہ گئے. ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا جائز نہیں. اس نے 2 بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا. صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے. اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا. اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا. لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے، اے ظالم اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے. یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کی. عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے. قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. دونوں لڑتے تھے. یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں. ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی. عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لی. عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کر دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں. تو سب کے سب اندر گھس گئے. دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی. آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی. بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا. ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا؟ وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا نہ سولی چڑھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا. یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا. میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم. ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کو. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے. 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا. دوسری قوموں کو ڈراتے تھے. کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی. آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے. ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی. پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے. وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے. اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہیں ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے. اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کر. یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی. لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا
کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی، عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں آس پاس سب علاقوں میں آباد، ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں عرب والوں کی۔ اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ جب تک یہ لوگ عرب میں تھے، مدینے میں تھے، انہوں نے ہر ایک کو حقارت سے دیکھا۔ عربوں سے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے، عام لوگوں سے کہتے ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، سب کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جاہل، ایسے الفاظ سے عربوں کو پکارتے تھے۔ عربوں سے اگر ان کے تعلقات ہوتے بھی تو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر جو ہوتے ہیں عربوں کے، بس ان سے تعلقات، عام لوگوں کو گنتے ہی نہیں، کچرا کہتے تھے۔ بنی اسماعیل کو جب یہ کچرا کہتے تھے، اور بنی اسماعیل میں جب آخری نبی پیدا ہو گئے تب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہتے نہیں، یہ غلط ہو گیا، آخری نبی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے، یہ جبرائیل نے شرارت کیا اور بنی اسماعیل میں جا کر کے نبوت دے دی۔ کچھ تو یہ کہنے لگے، کچھ تو کہنے لگے وہ ہے ہی نہیں آخری نبی۔ لیکن کیسے انکار کرتے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس رسول کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے بیٹوں کے صحیح ہونے پر بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یا نہیں، لیکن حضور کو دیکھ کر کے یہ یقین تھا کہ آخری رسول ہی، آخری رسول ہونے کی ساری نشانیاں انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سب حضور کے پاس موجود تھی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، جو صحابہ یہودیت سے اسلام میں آئے انہوں نے سب نشانیاں دیکھی۔ حضرت سلمان فارسی کی بات بتا، وہ عیسائیت میں تھے، سالوں انہوں نے عیسائیت میں گزارے، اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں سنی تھی۔ یثرب ایک علاقہ ہے حجاز میں، کھجوروں کے باغات کا جھنڈ ہے، وہاں پر آخری نبی وہیں آنے والے۔ تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی عراق سے آئے تھے، مدینے میں آ کر غلام بن گئے، ایک کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے برسوں تک۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے وہاں 14 دن تک حضور قیام کیے ہوئے تھے۔ تو وہ باغیچے کا جو مالک ہے، سلمان فارسی کا جو مالک تھا، اس کا بھتیجا آ کر کے خبر دیتا ہے، چاچا سنا ہے کہ نئی خبر، یثرب میں ایک شخص آیا ہے مکہ سے، حسین چہرہ ہے، گلابی رنگت ہے، بولتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہودی کا بھتیجا اپنے چاچا کو ایک خبر دے رہا ہے۔ سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر پہ کھجور کاٹ رہے تھے یا صاف کر رہے تھے، یہ خبر سنے کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے، جس کے انتظار میں تو سالوں گزار دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مالک نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تو غلام ہے، آقاؤں کی بات میں دخل اندازی مت کر، جا تو اپنا کام کر۔ لیکن ان کی بے چینی تھی کہ وہ اگر آخری رسول آ چکے تو میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے۔ پھر انہوں نے وقت نکالا دن کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، دیکھیں علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، وہ صاحب جانچنا بھی چاہتے تھے۔ کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے، یہ صدقہ ہے۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا کہ آخری رسول صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ایک نشانی دیکھ لی انہوں نے۔ دوسرے دن آئے، پھر وہ موقع نکالا اور کھجوریں لی اور آئے، حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے، قبول کیجئے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا، کہا یہ کتاب میں موجود ہے، وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، تحائف قبول کریں گے۔ دو علامتیں دیکھی۔ پھر ایک دن، تیسرا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، تہبند تھی حضور کے، چادر تھی جسم کے اوپر۔ سلمان فارسی ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جو کتابوں میں پڑھی تھی،
کبھی حضور کے دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوچھنے کی یا کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا سلمان آ جاؤ ادھر بلایا، اپنی چادر ہٹائی اور کہا یہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں ایک ایسا سفید نشان تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، وہ سورج سے زیادہ چمکتا تھا دونوں کندھوں کے بیچ میں، اور حضرت سلمان فارسی وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے چادر ہٹائی اور کہا یہی دیکھنے آئے تھے۔ سلمان فارسی نے کہا میں تو ایک چیز دیکھنے آیا تھا، آپ نے دو چیز بتا دی۔ کیا چیز؟ میں تو مہر نبوت دیکھنے آیا تھا، آپ نے دکھا بھی دیا اور میرے دل کی بات کی خبر بھی آپ نے بتائی ہے۔ نبی کو علم غیب بھی ہوتا ہے، اور سلمان فارسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اسی سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے 500 کھجور کے درخت لگائے تھے اور ایک باغیچہ دے کر کے اس یہودی سے آزاد کروایا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں فلسطین، غزہ اور ایران کی حفاظت فرمائے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کو طاقت دے، وہاں کی سرکار کو طاقت دے کہ اسرائیل جیسے دیش کو نیست و نابود کر دے، اور اسے احساس دلا دے کہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں، میں شاہد رضا اشرفی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔